بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 272، آیت نمبر ہے 10، 11 اور 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو جگہ دی، فی الارض زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اور بنایا ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں، معایشہ ذریعہ معاش، زندگی گزارنے کا ذریعہ، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تم کو صورت دی، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسْجُدُوا لِآدم، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، لم یکن من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس سے، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے، کس چیز نے تجھے روکا ہے، اللہ تسجد، یہ کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا تم نے سجدہ نہیں کیا، تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ قال انا خیر من، اس نے کہا جی میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان پہ جو اپنے انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین کے اوپر بسنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، کام کاج کے لیے، گھر بنانے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے زمین کے اوپر ہمیں قدرت عطا فرمائی ہے۔ الغرض زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں زمین کے اوپر طاقت، قدرت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ آپ کبھی غور کریں، انسان زمین کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں، اللہ ان میں سے ایک بھی لے لے، انسان کا یہ جو ہے نا قلیل وجعلنا فیہا معایش، زندگی گزارنا، یہ ناممکن ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہوا ہی لے لے، زندگی ختم ہے، ٹھیک ہے، دھوپ ختم ہو جائے، سورج نہ نکلے، بارش نہ ہو، زمین نباتات نہ اگائے، آکسیجن نہ ہو، تو جتنی یہ نعمتیں ہیں ان میں سے اگر ایک بھی اللہ تعالیٰ لے لے تو یہ انسان کا معایش ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، تمہارے لیے زمین کو معایش بنا دیا، زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا دیا، یہاں پہ اسباب پیدا کر دیا، تم آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو۔ اتنی بڑی نعمت پر تم نے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ، یقین ہے، اور اس کے بعد اطاعت اللہ تعالیٰ کی۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ گویا اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ شکر کے اندر سب سے پہلی چیزیں ایمان اور اطاعت آتی ہیں۔
تو بہرحال الغرض اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو فائدہ مند بنایا ہے، تو انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور آگے انعامات کیا ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ یہ خلقنا کا معنی بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، صورنا کا معنی بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن جب یہ دونوں آپس میں مل کر آئیں تو پھر ان کا معنی یہ ہوتا ہے۔ خلق اصل میں کہتے ہیں خاکہ بنانے کو، ایک چیز کا خاکہ بنایا، پہلے خاکہ بنایا جاتا ہے پھر وہ چیز بنائی جاتی ہے، تو خلق کا معنی خاکہ بنانا، اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک خاکہ بنایا، ثم صورناکم، پھر اس خاکے کو عملی شکل دی، پھر ایک صورت دی، پھر ایک شکل دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نئے سرے سے پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کا وجود ہوتا ہے، ایک چیز کسی نے ایجاد کر لیا، اب اس کی طرف دیکھ کر چیزیں بنتی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ خلق کا معنی ہوتا ہے نئے سرے سے، بالکل ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے، اس کا کوئی خاکہ کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کا خاکہ بنایا، پھر ہم نے انسان کو صورت دی، اس کو پیدا کیا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے اس کو آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کبھی شاید ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا یعنی کہ احترام ہے، آپ اس کو یہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو قابل احترام ہے، اس کا احترام کیا جائے گا، اور یہ بطور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کہ بندے نے کوئی محنت کی ہے، بندے نے کوئی کام کیا، بندے کو انعام ملتا ہے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کچھ کیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ تحفہ دیا ہے کہ وہ فرشتے جن کو مخلوقات میں سب سے محترم سمجھا جاتا ہے، اللہ نے ان کو حکم دیا تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، اور بتا دیا کہ آدم اور ابن آدم قابل احترام مخلوق ہے، یہ انسانیت قابل احترام مخلوق ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، الا ابلیس لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو حاسد جو بندہ ہوتا ہے نا، جس کے اندر حسد آ جائے، تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ تو جب انسان کے اندر حسد پیدا ہو جائے، اس کے اندر پھر شیطان آ جاتا ہے، یہ شیطانی وصف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھی قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اور بھئی تجھے کس چیز نے روکا؟ تو کس چیز نے روکا اسے؟ اس نے خود ہی آگے بتا دیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے اندر حسد تھا، میں بہتر ہوں، یہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اس کے اندر حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے۔ کوئی مجھ سے آگے بڑھ جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بندے کو برداشت نہیں ہوتا، میں بہتر ہوں۔ اس نے کہا جی میں بہتر ہوں، اس کو مٹی سے، مٹی نیچے ہوتی ہے اور میں آگ اوپر جاتی ہے، اس لیے میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس آیت میں ایک بہت بڑا اشکال جو ہے وہ حل ہوتا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں جی وہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو ہوا، تو ابلیس کیسے نافرمان ہوا؟ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ تو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا، یہ قرآن اذ امرتک، میں نے تم کو حکم دیا، تو اللہ نے حکم دیا ابلیس کو تو بھی سجدہ کر، فرشتوں کو بھی کہا سجدہ کرو، اور ابلیس کو بھی کہا تو نے بھی سجدہ کرنا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو گیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے، اطاعت کے اندر عقل استعمال نہیں کرتے، بندے کو بات سمجھ میں آئے نہ آئے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، انسان کا کام ہے اطاعت کرنا۔ جب انسان نے یہ عقلی قیاس کیا ہے، عقلی قیاس یعنی اطاعت کے معاملے میں عقلی قیاس کیا ہے، انسان بھٹکا ہے ہمیشہ۔ اب دیکھو نا، شرک ہوا، شرک کی بنیاد بھی عقلی قیاس ہے۔ پیچھے ہم نے ساری تفسیر شرک کی پڑھی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، یہاں بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں، اور جو چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ عقلی قیاس ہے نا، بھی چھت پہ چڑھنا ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، دنیا کے بادشاہوں سے ملنا ہو، وزیروں مشیروں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ سے بات کرنی ہے تو اللہ کے بندوں سے ضرورت پڑے گی، کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، فلاں، ان کے پاس جاؤ اور پھر جا کے تمہارا رابطہ اللہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ عقلی قیاس ہے، عقل دوڑائی، شرک شروع ہو گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے لیس کمثلہ شیء،
اور انسانوں میرے بارے میں کوئی مثال نہیں دینی. جب بات اللہ کے متعلق آ جائے پھر کوئی مثال نہیں دینی. میرے متعلق مثال ہے ہی نہیں، میری جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تم کیوں کہتے ہو سیڑھی پر چھت پہ چڑھنا سیڑھی کی ضرورت ہے؟ اور بھائی مثال ہے ہی نہیں، معاملہ اللہ کا ہے. اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب انسان نے عقل دوڑائی، اب یہ عقلی بات ہے نا، عقلی طور پر تو یہی ہے، کسی سے ملنا ہو تو ضرورت پڑتی ہے کسی اور کی. تو اللہ بھی بادشاہ احکم الحاکمین، کسی اور کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں پہ نہیں پڑے گی. اللہ خود قریب ہے، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب انسان اطاعت کے معاملے میں عقلی قیاس کرتا ہے پھر بھٹک جاتا ہے. تو اطاعت کا مطلب حکم ہوا ہے، میں نے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے. تو اس نے کہا میں بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار، مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین. اب بظاہر تو بات تو ٹھیک لگتی تھی، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے، لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے. آگ کا کام صرف جلانا ہوتا ہے، آگ جلاتی ہے، لیکن مٹی کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. مٹی کے اندر مٹی اب انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، نباتات ساری مٹی سے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر آگ جو ہے وہ اس کے اندر سرکشی ہوتی ہے، مٹی کے اندر عاجزی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے، ایک غلطی ابلیس سے ہوئی، ایک غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی. ابلیس سے غلطی ہوئی، اس نے کہا نہیں 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 میں بہتر ہوں. آدم سے غلطی ہوئی، اس نے کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. عاجزی تھی نا، انکساری تھی، مٹی سے بنا تھا. تو جو انسان اپنی حیثیت پہچانتا ہے اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. جس کو یہ پتہ میں مٹی سے پیدا ہوا ہوں اس کے اندر عاجزی آ جائے گی. لیکن جو کہے گا میں بہتر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ عاجزی نہیں آتی. تو یہ آیت ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے اندر عاجزی انکساری جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.